بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس کے لیے تمام دن و رات اہم ہے۔ وہ جب چاہے کسی بھی رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے نفلی عبادت کرتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی رضا سے وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اسلام میں ہر وقت ہی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی حالت میں ہو، سفر، دکانداری، خرید و فروخت اور اس سے متعلق تمام تر چیزیں ہو، اگرچہ ان حالت میں وہ پاکیزگی اپناتا ہے تو اس حالت کو بھی عبادت ہی کہے گی۔ لیکن اسلام میں کچھ دن یا راتیں ایسی بھی ہے جو بہت مقدس ہے۔ افضل راتوں میں سے ایک رات شب بارات کی رات ہے۔ شب بارات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اپنے خصوصی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر عمل کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، اور پوری سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 8ویں شعبان کی 15ویں رات کو اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے تو میں اسے تندرستی دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کرتا ہے۔ ان لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہو۔ دوسرا وہ جو دلوں میں سے دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو، اور تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطعی تعلق رکھتا ہو، اور چھٹے نمبر پر بدکردار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لی تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم نہیں جانتی کہ آج یہ شب نصف شعبان کی شب ہے، یہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزادی فرماتا ہے، سوائے چند لوگوں کے، پہلے شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطعی تعلق رکھنے والا، پانچواں فتنہ باز، اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب چونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نزول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ،
کیا میں اس سے بھی عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس چونپڑے میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا آپ کتنے عرصے اس چونپڑے میں عبادت کر رہے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا 400 برس سے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ تیرے اس معجزوں کو دیکھنے کے بعد میرے یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میرے محبوب نبی کی امتی شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت کے 2 نوافل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آدھی شعبان کی رات کو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اپنے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت فرمایا ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کی 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا نہ ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سودخور نہ ہو، زانی نہ ہو اور شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ماہ شعبان کی 15 شعبان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اس رات کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہے ان کو اس امر کی اطلاع دیا جاتا ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15 رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبتوں کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کرے اور 15 رات کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کی قبرستان میں موجود ہے، آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیات پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑا ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمایا اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتے ہی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلووں کو چھوا
تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ فرما رہے تھے، الہی میں تیری عذاب، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیری قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھے ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و بہتر ہے، میں تیری شایع نشان بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کلمات کو سجدے میں ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، لہٰذا ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔